چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، آج کا ہاٹ ٹاپک ہے پالیٹکس۔ جو ہمارے ملک میں ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے بہت سارے مسئلے ایسے بھی ہیں جو ہمارے کولیکٹیولی مسئلے ہیں، جو ہماری سب لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور جس میں ہماری پالیٹکس بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور جو ملک کے گھر کے جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے پالیٹکس، اور وہ پولیٹکس کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ اب آج کی ڈسکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے پولیٹکس کا پازیٹیو استعمال کر کے جو ملکی معاملات ہیں یا آپ کے گھر کے کوئی معاملات ہیں، وہ کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ پولیٹکس کوئی بری چیز نہیں ہے، پولیٹکس ایک حکمت عملی کا نام ہے، پولیٹکس ایک اسٹریٹجی کا نام ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں گے جس سے آپ اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو دیر آر مینی لیڈرشپس، لائک کچھ نوٹوریس لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی بڑی گڈ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ دونوں اسٹریٹجی پالیٹکس کا استعمال ضرور کرتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کا ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ڈفرینس ان کو کریٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ وہ یہ زگ زیگ کر کے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ ان کا مقصد اپنی کوئی پرسنل لائف کا ہے، اپنی پرسنل زندگی کا ہے، یا وہ میسو ماس لیول پہ کسی چیز کو کوئی بینیفٹ دینا چاہ رہے ہیں، یا ان کے کوئی پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کا لوگوں کا کوئی گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی غربت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جسٹس قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہم پولیٹکس کو ان ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم سارے لوگ، چاہے وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ کولیکٹیولی کوئی زیادہ لوگ ہیں، گروپ آف پیپلز ہے، کسی نہ کسی لیول پہ ہم پولیٹکس کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پولیٹکس کا نام یا سیاست کا نام تھوڑا سا نیگیٹو لفظوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کا مطلب جھوٹ بولنا ہے، پولیٹکس کا مطلب زگ زیگ کرنا ہے، یا دوسرے کو دھوکہ دینا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پولیٹکس ایک خدمت کا جذبہ ہے، جو آپ اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ رزلٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ مطلب لوگوں کے مسئلے کو حل کرتے ہیں، مسیو لیول پہ لوگوں کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے آئی، جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھی، کہ جو پرنسپل آف جسٹس ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت میں بہت سارے قانون ہیں، جس میں سے جو موسٹ کامن قانون ہے وہ ہے دا لا آف جسٹس۔ تو یہ کسی لیڈر نے جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے، انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کی ایکسیس ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا ایریا آپ کا چھوٹا ہے، بڑا ہے، پورا ملک ہے، پوری دنیا ہے، پوری یونیورس ہے، تو مطلب آپ کسی نہ کسی حوالے سے جتنی آپ کی پہنچ ہے، جتنی آپ کی ایکسیس ہے، آپ اپنی طور پہ اس جسٹس کو قائم کرنے کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، کوئی پالیٹکس کریں گے۔ جب وہ پالیٹکس آپ کی اس مقصد کو اچیو کرنے میں لگ جائے گی تو دیٹ از دا گڈ لیڈرشپ اینڈ دیٹ از اے گڈ پالیٹکس۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کے پیسے بنانے کے چکر میں ہوں، میں اپنا ایک شہرت کے چکر میں ہوں، میں اپنا کوئی بھی ایک اپنا ذاتی، جس میں مطلب لوگوں کا کوئی اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر وہ پالیٹکس واقعی خراب چیز ہے، وہ سیاست گڑبڑ چیز ہے، وہ نیگیٹو چیز ہے۔ تو چلیں آج ہم سب سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو فردر ان ڈیٹیل میں بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلیمان، ذرا آپ بھی پولیٹکس کے بارے میں کتنا سمجھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اور آپ کی پریویس زندگی میں پولیٹکس کا کیا عمل دار و مدار رہا ہے، کہ کیسے آپ سمجھتے رہیں گے کہ یہ پولیٹکس اچھی چیز ہے، میں کروں یا نہ کروں، یا حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزاروں یا نہ گزاروں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اوبیسلی پولیٹکس تو ایک بہت پاکیزہ اور بہت خدمت انسانیت والا وہ ہے۔ پولیٹکس کا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹکس آپ دیکھیں، اور حضرت عمر علیہ السلام، ان کی آپ کا دور اگر یاد کریں، ہسٹری دیکھیں، تو اس کی یہی سے فیل یہی ہوتا ہے، ڈرائیو ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیسے ایک معاشرے میں اپنے لوگوں کی، اپنے قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنے گھروں کی
ان میں دیکھتا ہے کہ کیا کیا چیز ان کو ریکوائرڈ ہے، معاشرے میں کیا چیز نہیں ہے، جو اگر کوئی برائی ہے تو اس کو کیسے اسٹریٹجیکلی اس کو ختم کیا جائے، یا اگر معاشرے میں کوئی ایسی چیز جو ایتھیکل چیز ہے اس کو کیسے ہولڈ اپ کیا جائے تاکہ آپ ایک اسٹرانگ قوم اسٹرانگ نیشن بن کے نکلیں. لیکن انفارچونیٹلی پریزنٹلی یا پاسٹ میں ہمارے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو اتنی اچھی امپریشن نہیں ہے لوگوں کے مائنڈ میں. پالیٹکس ایک مطلب نیگیٹو ٹرم میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بس جو آتا ہے وہ جھوٹ بول کے دھوکہ دہی کر کے ایک مطلب منی لانڈرنگ آپ کہہ لیں گے، مطلب ایک اپنا پیسہ جیب بھر کے وہ نکل جاتے ہیں اور اگلی کی باری آتی ہے. مطلب آج تک تو مطلب جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے وہ یہی دیکھتا آ رہا ہوں، اسی لیے کوئی اتنی خاص انٹرسٹ لیول بھی وہ نہیں ہے اتنا، کیونکہ مطلب ایک چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، کیونکہ مطلب دھوکے کا نام ہمارے لیے ہے کہ پولیٹکس کیا دھوکہ ہے. لیکن ہم ہسٹری جب پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تو اس میں ہمیں ایک اچھی ایگزامپلس ملتی ہیں دیکھنے. جی بالکل. سلیمان نے دیکھے نا بڑی زبردست بات کی کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہم اس چیز سے اتنے ہم نوجوان سارے جتنے بھی لوگ ہیں ہم وہ ہمارے والدین بھی ہمیں کہتے ہیں کہ پالیٹکس سے دور رہیں، سیاست سے دور رہیں، اور کبھی بھی آپ یہ چیز نہ. لیکن یہ اس میں دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک خدمت کا جذبہ ہے، ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک آپ کی حکمت عملی سے آپ کوئی بھی مقصد اچیو کرنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسری طرف اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ آپ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ویری اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور اسٹریٹجی کا حکمت عملی کا استعمال نہیں کرتے. تو آپ فوراً کوئی آپ کو برا کہتا ہے آپ لڑ پڑتے ہیں اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. یا آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے، اگر آپ کوئی چیز کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے آج ہی ملے. جیسے بچہ ہوتا ہے فوراً کہتا ہے مجھے آج ہی ملے کچھ چیز، تو آج ملے یا پھر بعد میں ملے، اچھا بعد میں اچھی ملے گی، اچھا زیادہ اچھی ملے گی. تو یہ ایک دور اندیشی جب آپ کے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر آپ ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. اور جتنا آپ کا مائنڈ کا ایکسپوئر اور اس کے اندر پختگی یا میچورٹی آتی ہے نا، اتنا ہی آپ اس کے اندر نا تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور ایموشنز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. اور جتنا آپ کا ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اتنا ہی آپ بہتر اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور بہتر اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آج کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس چیز کو یہ سمجھیں کہ اسٹریٹجی بنانا، سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اس کو کس طریقے سے ہم اپنے نیک مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو علی ذرا آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہم تھوڑا سا بیسکلی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو ہے یہ ہر بندہ اس کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. ایک اسکل ہے جس سے آپ بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ پولیٹکس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ہمارے گھر والوں نے، ہماری سوسائٹی نے ہم سے بس یہی کہا اور اسی طرح پرورش کی کہ آپ نے پولیٹکس میں نہیں جانا، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ پاور میں آؤ تو آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑو، حرام کھاؤ، کرپشن کرو، اور جو بھی برا کام آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے. لیکن اب جو بڑے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس میں اہل علم کو سنتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پولیٹکس تو عبادت ہے. اور ہم دنیا میں پیچھے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مطلب اپنے آپ کو ہم نے پولیٹیکل نہیں کیا، ہم نے پولیٹکس سیکھی ہی نہیں. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے بڑوں نے پولیٹکس نہیں سیکھی، ہم نے نہیں سیکھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یار جو پاور میں ہے اس کے تابع ہو جاؤ، تو پھر ہم تابع بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہی پاورفل نہیں ہے تو ہم نے تابع ہی ہونا ہے. تو پھر وہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب جو آج سر جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز اوپر بیٹھی ہیں، ان کے آپ منشور دیکھیں، ایکچولی منشور تو ان کے ہیں پیسہ کمانا. کیوں؟ کیونکہ ایک عام بندہ، ایک ایماندار آنیسٹ بندہ، اس نے اپنے آپ کو پولیٹکس سے کاٹ لیا ہے. حالانکہ پولیٹکس نبیوں کی سنت ہے، اور اسلام کا بیسس ہے نا، وہ پولیٹکس ہے کہ آپ نے پاور پکڑنی ہے، پاور پکڑ کے آپ نے دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے اور ایول کو ختم کرنا ہے. یہ بیسیکلی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نے پاور پکڑنی ہے. لیکن یہاں پر جب سیکولرزم آیا اور جب ایک مذہبی طور پہ بھی ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس میں انہوں نے دین کو اور سیاست کو الگ ہی کر دیا. یہ کچھ 200-250 سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے سیاست کو الگ کیا
اور مذہب کو الگ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, مذہب جو ہے وہ مذہب ہے اور سیاست جو ہے وہ سیاست ہے. تو اس میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر ہونی چاہیے یا اس طرح. بٹ وہ انفیکٹ اور بھی کافی مسائل ہیں جس میں فرقہ واریت بھی ہے, وہ میں اس سائڈ پہ بھی جانا نہیں چاہتا. بٹ یہ ہے کہ ہر بندے کو پولیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے تاکہ اس کے پاس پاور ہو اور اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے, اور وہ بھی اپنے طور پہ جو زندگی کا ایک مقصد ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ادھر دنیا میں پورا کر کے جائے اس دنیا سے, تاکہ اس کی اینڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ساری زندگی دبا رہے اور مطلب اس میں وہ شکایتیں کرتا رہے. مطلب نارملی جو ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں. تو اب جب ہم نے سر پالیٹکس نہیں پکڑی اور اچھے لوگوں نے پالیٹکس نہیں پکڑی, دیندار طبقے نے پالیٹکس کو اور مذہب کو الگ کر دیا, تو اس کیس میں کیا ہوا کہ خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ گندے لوگ آگے جو کرپٹ بھی ہیں, جو سب کچھ ہیں, انہوں نے پاور پکڑی اور انہوں نے کرپشن کرنا, انہوں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. ایک طرف تو انہوں نے پالیٹکس کو بدنام کیا, دوسری سائڈ پہ مطلب انہوں نے سب کو اس پاور سے دبانا شروع کر دیا. ابھی ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ایک نیک بندہ یا ایک واقعی جینون بندہ جو واقعی انصاف قائم کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے واٹ ایور, مطلب تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اگر اس نے پاور پکڑ لی یا تو مطلب کسی بھی طرح, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے اس کریکٹر پہ مطلب لوگوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے, یہ وہ اس طرح چیزیں ہیں. تو الٹیمیٹلی ایسا ہے کیونکہ ہم پالیٹکس میں خود پرسنلی انوالو نہیں ہیں, جو کہ آج کا نوجوان انوالو ہو گیا ہے, کافی حد تک ہو گیا, جس کی وجہ سے ایک بڑا پازیٹیو امکان ہے فیوچر کا کہ آگے سے جو ہے نا وہ مطلب ان کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے. اور جو یہ پالیٹکس میں آئیں گے تو ہوپس ہو کہ ایک مطلب اچھی سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بھی نکلے گا اور دنیا کی صفوں میں تھوڑا سا کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا ایٹ لیسٹ. تو دیکھیں نا علی, آپ کا بڑا ماشاءاللہ زبردست ایکسپوجر ہے اباؤٹ کہ جو ہمارے پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے اس کے جو مسائلس ہیں, وہ کوئی لیڈر جو ہے نا وہ تھرو پالیٹکس کیسے مسئلے کو حل کرتا ہے. تو جب تک آپ کو پالیٹکس آئے گی نہیں اور آپ کسی مسئلے کا حل علاقے کی سطح پہ, تھوڑا سا سیکٹر کی سطح پہ, ملک کی سٹی کے سطح پہ, تو آپ نہیں حل کر پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جس اسکل کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور جس سے آپ فردر ملک کے معاملات کو, ملک کی پرابلمس کو سالو کرنے کے اہلیت رکھیں گے. تو یہ کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس میں جیسے علی نے بھی کہا کہ جیسے عام طبقہ جو ایون شعور رکھتا ہے, جو اسٹریٹ فارورڈ ہے, بڑا اچھا سوچتا ہے, لیکن اس کو پالیٹکس نہیں آتی ہوتی, تو وہ پھر کتراتا ہے. کوئی بھی کلیکٹیو کوئی مسائل ہیں ان سے کتراتا ہے, وہ دور رہتا ہے کیونکہ اس کو وہ اسکل نہیں آتی ہوتی. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ آ جاتے ہیں پھر جن کو اسکل پالیٹکس کی تو آتی ہوتی ہے لیکن ان کا ویژن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ کسی مقصد کو اپنے لیے تو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے, لوگوں کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے اس کو وہ کوئی اس کو ویلیو نہیں دیتے. تو جب تک ہمارا جو لوگ ویژن رکھتے ہیں, جو لوگ اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, اگر ان کو ویژن کے ساتھ ساتھ پولیٹکس آنا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو انشاءاللہ اس پہ اب آگے بھی بات کرتے ہیں. ابھی عاطف ذرا آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ پولیٹکس کو آپ کیسے سمجھتے رہے ہیں اور آپ کیسے اس کو نا آگے لے کے چلیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پولیٹکس کو تو ہم شروع سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ کوئی بڑے لوگوں کا کام ہے, یا ہم سے کوئی لیدہ لوگ رہتے ہیں کوئی, وہ پولیٹکس کریں گے یا وہ پاور ان کے پاس ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے تو پتہ لگا کہ یہ پولیٹکس جو ہے نا جو گندے لوگوں کا کام ہے, جو یا کرپٹ ہیں ان کا کام ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے کہ ان کی کوئی عزت خراب ہوتی ہے یا یہ اس سے کیا. اس طرح یہ اس کو انہوں نے مایوسی پھیلا دی ہمارے معاشرے میں سیاست کے حوالے سے یا پولیٹکس کے حوالے سے, کہ وہ لوگ اس اچھے کام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. وہ اس کو ایک برا کام سمجھنے لگے کہ یہ جو پولیٹکس یا کرتا ہے یا پولیٹیشین ہے وہ ایک برا انسان ہے. تو اچھے لوگوں نے اس میں آنا ہی کم کر دیا یا آتے ہی نہیں ہیں.
تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے کہ اچھے لوگ جب اس طرف آئے نہیں ہیں تو برائی ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس پہ جس کی وجہ سے ہمارے مسائل بھی بڑھتے گئے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں نا کہ جب ہم اس کو اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو اپنی خدمت کا جذبہ نہیں سمجھیں گے اور مسئلوں کا حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا مسئلے کا حل؟ جیسے آگے ہم نے بات کی کہ جو ڈفرینس کریٹ کرتی ہے، یعنی پولیٹکس نہیں ہے، پولیٹکس تو ہم سب کو آنی چاہیے، حکمت عملی تو ہمیں سب کو آنی چاہیے، چاہے وہ گڑبڑ آدمی ہے یا اچھا آدمی ہے، لیکن جو فرق کرتی ہے آگے میں نے بتایا جیسے وہ ایک آپ کا ویژن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔